بڑا ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی کتنا بڑی شان، سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام۔ اب پتہ چل جاتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے اور جان بوجھ کر کوئی اس میں گناہ کر لیتا تو خدا کا قہر اور خدا کے عذاب سے نہ بچ سکتا۔ اس لیے اللہ نے کرم اور فضل فرمایا، لیلۃ القدر کو متعین نہ کیا بلکہ 5 راتوں میں سے ایک کو بنا دیا تاکہ کوئی آدمی اگر گناہ کر بھی لے تو اس طرح اس پہ پکڑ نہ آئے جتنا لیلۃ القدر کی تعین کی حالت میں پکڑ آ سکتی ہے۔ یہ اللہ نے کرم فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور علماء نے لیلۃ القدر کی نشانیاں بھی بیان کی، سبحان اللہ، نشانیاں بھی بیان کی۔ فرمایا سخت گرمی کی موسم میں یہ رات گرم نہیں ہوگی بلکہ معتدل ہوگی، سخت سردی کی موسم میں یہ رات بہت زیادہ سردی والی نہیں ہوگی بلکہ معتدل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لیلۃ القدر کی دوسری نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس رات میں آنے کے بعد صبح کو سورج جب طلوع ہوگا تو وہ ٹکی نما ہوگا، اس میں شعائیں نہیں ہوگی، نرم اس کی روشنی ہوگی۔ اس لیلۃ القدر کی تعین میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اس رات میں ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانور، مویشی، گرندے پرندے، حتیٰ کہ درخت بھی خدا کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیلۃ القدر کی رات میں اس کی برکت سے سمندر کا کڑوا اور کھارا پانی بھی میٹھا اور عمدہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی مرتبہ علماء نے اس کے تجربے کیے، کئی مرتبہ کہ اس لیلۃ القدر کی رات کی برکت کی وجہ سے ترش پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لیلۃ القدر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے، میں اس رات کو پا لوں تو آقا میں کون سی دعا کروں، کون سی دعا کروں؟ آسان سی دعا ہے، یاد کر لو، اکثر لوگوں کو آتی بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر لیلۃ القدر کی رات تمہیں نصیب ہو جائے تو لیلۃ القدر کی رات میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم انک عفو کریم، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو سخی ہے، کریم ہے، تحب العفو، سبحان اللہ، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی یا غفور، اے معاف کرنے والے مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آسان سی دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ لیلۃ القدر کے فضائل میں اللہ نے قرآن میں یوں بھی ارشاد فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سبحان اللہ، کہ یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں، اس رات میں روح بھی اترتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہر طرح کی سلامتی کو لے کر کے فرشتے اترتے ہیں۔ ہے حتی مطلع الفجر، پھر وہ سلامتی غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک ساری رات برابر رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح بھی اترتی ہے۔ یاد رکھیں علماء نے اس کی تفسیر میں بڑی باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا سدرۃ المنتہا کے نیچے سے لے کر آسمان دنیا تک جتنا فرشتے ہیں سارے کے سارے فرشتے اس رات میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی آتے ہیں اور تمام کیا تمام فرشتے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو سلام بھی کرتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کی دعاؤں پہ آمین آمین بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرشتوں کی آمین کہنے کی برکت کی وجہ سے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تنزل الملائکہ، سب کے سب فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، والروح، اور روح بھی اترتی ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ توجہ کرنا، اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی باتیں لکھی۔ روح، فرشتوں کے ساتھ روح بھی اترتی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے روح اللہ کی ایک خاص مخلوق ہے، جس کی مخلوق کا ایک فرد اتنا، جس مخلوق کا ایک ایک فرد اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اگر وہ منہ کھول لے تو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں اور ان میں رہنے والی ساری مخلوق کو ایک لقمہ بنا لے۔ ایک خاص اللہ کی مخلوق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے اللہ لیلۃ القدر کی رات میں اس دنیا میں نازل فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ بھی اترتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نیکیوں کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور کچھ علماء نے لکھا روح فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو پورا سال نہیں اترتے، اس لیلۃ القدر کی رات میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اور امت کے لوگوں کو مصافحہ کرنے کے لیے انہیں بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روح، توجہ، ایسی مخلوق ہے، روح ایسی مخلوق ہے جس مخلوق کے ایک ایک فرد کے 70,000 منہ ہیں۔ ہم بھی ایک مخلوق ہیں، ہمارا منہ ایک، ایسے نا؟ عام طور پر جتنا مخلوقات ہمارے سامنے ہیں ان کے منہ کیا ہیں؟ سانپ کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا سانپ ہے جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، ہاں، 2 منہ ہی منگواتے ہیں، 2 منہ سانپ، اس کے 2 منہ ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ بڑا قادر ہے، بے شک، سبحان اللہ، خدا کی قسم اللہ کی قدرت پہ قربان جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری کائنات مل کر اللہ کی قدرت کا تصور نہیں کر سکتی۔ بے شک، بے شک۔ فرمایا روح ایسی مخلوق جس کے 70,000 منہ، ہر منہ میں 70,000 زبانیں، ہر زبان میں 70,000 بولیاں، ہر بولی میں ایک لمحے میں 70,000 مرتبہ اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت اور پیار سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا مالک تیری قدرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واللہ تیری کاریگری، بے شک، سبحان اللہ، سبحان، تیری تخلیق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روح ایسی مخلوق جس کے 70,000 منہ، ہر منہ میں 70,000 زبانیں، ہر زبان میں 70,000 بولیاں، ہر بولی میں 70,000 مرتبہ ایک ایک لمحے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اس کو فرماتے ہیں جا تو میری خوبیاں بیان کر رہی ہے اتنا کثرت کے ساتھ، لیکن جا زمین پر جا کر کے دیکھ میرے محبوب محمد کا کلمہ پڑھنے والے انتہائی مشکلات، پریشانیاں، بے قراریوں کے باوجود وہ بھی مجھے کیسے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کچھ علماء نے لکھا روح سے مراد روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام، سیدنا جبریل امین علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کا ذکر فرمایا اور روح الامین سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، اس لیے کہ جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں
تو ارشاد فرمایا اس لیلۃ القدر کی رات میں تنزل الملائکہ، تمام فرشتے اترتے ہیں، والروح فیہا، صرف عام فرشتے نہیں اترتے بلکہ فرشتوں کے سردار روح الامین سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی اس رات میں اترتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جبریل امین علیہ السلام دوسرے فرشتے اتر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جو عبادت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ صبح سے شام سے لے کر صبح تک یہ فرشتوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کچھ علماء نے لکھا یہ جو روح کا لفظ آیا نا قرآن میں سورہ قدر میں، اس سے مراد روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ روح اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت حیات ہیں، آپ دوسرے آسمان پہ تشریف فرمائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا دشمنوں نے پروگرام بنایا تھا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو زندہ اٹھوا لیا تھا دوسرے آسمان میں۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں پہ دوسرے آسمان پہ تشریف فرما ہے، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ تشریف لائیں گے زمین پہ، آپ دجال کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلامی حکومت کریں گے، آپ یہاں پہ شادی فرمائیں گے، 40 سال آپ زمین پہ زندہ رہیں گے، 40 سال کے بعد آپ کا وصال ہوگا، روزہ اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تمام فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کو بھی بھیجتے ہیں۔